بغیر کسی فرق صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، خالق کی پرستش کر، عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ مخلوق اور عجائبات کے بنانے والے نے حکمت سے یہ دنیا بنائی، اب یہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، یعنی آگے ختم ہونے والی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہی خود قیامت کی نشانی ہے۔ کچھ نشانیاں ہیں حدیث مبارک میں، وہ تو ہم ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کھلم کھلا لکھی ہوئی ہے، اور کچھ نشانیاں ہیں قرآن شریف کی، وہ عنقریب آنے والی ہے، جس میں زلزال ہیں، مغرب کی طرف بڑا زلزال ہوگا، پھر مشرق کی طرف، پھر بیچ دنیا میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا عنقریب ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں آسمان سے بھیجیں گے، پھر زندگی جو ہوگی اس دنیا کی، اس میں اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابع داری میں کہیں گے میں گزرا ہوا رسول ہوں، اور اسلام عروج میں آئے گا جتنا وقت بھی رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یاجوج و ماجوج جو سد سکندری میں بند ہے، اور زمین سے ایک دبا نکلے گا، لوگ ان کو عجوبہ سمجھیں گے۔ یہ قرآن شریف میں 20ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا جو حکمت سے بنائی، جو بھی آئے یا آئیں گے کسی مقصد کے لیے ہیں، یا جنت کے لیے یا جہنم کے لیے۔ خالق اکبر کا یہ سسٹم ہے، ایک ہی ایک چیز دلیل دیتی ہے، زمین و آسمان، ہوا، پانی، سسٹم، انسان، بناوٹ، آنکھیں، کان، مشینیں، پاؤں۔ انسان کی خود مشین ہے جو بنانے والے نے بنائی ہے۔ پانی کی دنیا، پانی کی مخلوق، جنگل کی دنیا، جنگل کی مخلوق، فضا کی دنیا، فضا کی مخلوق۔ اب انس و جن جو ہیں یہ انعام کے لائق ہیں اور سزا کے۔ خالق اکبر نے یہ طریقہ رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں احوال بتایا، اور یہ عادتیں بتائی، اور یہ ہوتا رہے گا۔ یہ دو طرفی ٹریفک ہے، حق باطل، ظلم انصاف، رات دن، خوشی غم، زندگی موت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مقدس کتاب میں، اے دنیا والو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا۔ سسٹم یہ رکھا ہر قریہ میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، پہاڑوں میں، جہاں مخلوق ہے وہاں پیغام کے لیے مخلوق کوئی چنا، خاص کر کے جس کو پیغمبر کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، پھر ان کے فرما بردار۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے ہو گئے، فوت ہو گئے، اب ان کی امت اسی پروگرام کو چلائے گی۔ جب یہ پروگرام ختم ہو گیا اسلام کا، قرآن شریف کا، پھر دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ ختم ہونے کا جو بھی نقشہ ہے وہ بھی قرآن شریف نے بتایا ہے۔ سورج ایسے ہوگا، تارے میلے ہو جائیں گے، پانی ابل ابل کے ختم ہو جائے گا۔ ایک ان پڑھ انسان نے وہ چیزیں بتائی جو عام پڑھے ہوئے انسان بھی نہیں بتا سکتے بغیر تجربے کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا۔
ہر شہر میں اکابر بڑے مجرمی ہا جو وہاں کے مجرم ہیں. یہ بھی آزمائش ہے، دولت بھی آزمائش ہے، عہدہ بھی. کس کو عہدہ ملا تو ان کی آزمائش ہے اتنی، کس کو عقل ملا، کس کو دولت ملی، تو آزمائش ہر حال میں ہے. کمزور پہ اتنی، رعایا پہ اتنی، حاکموں پہ اتنی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. دنیا والوں اس طرح ہم نے بنائے ہر شہر ہر قریہ میں اکابر مجرمیہا، بڑے مجرم، طاقت والے مجرم. اب بھی ایسے ہیں. پاکستان کو کس نے خراب کیا؟ بڑے مجرموں نے، بڑے پڑے ہوئے نے. لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اپنا پروگرام، دو طرفی ٹیکفٹ ہے نا، ہدایت اور گمراہی کے لیے بھی اسباب ہیں، تاکہ وہ پروگرام ہے تو پروگرام نا، امریکہ کا اپنا، یہودیوں کا اپنا، دہریوں کا اپنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، جو مجرمی ہے وہاں کے مجرم، جو اللہ نے مجرم کہا، جو پیغمبر کے نبوت کے دشمن ہیں، پروگرام کے، اسلام کے، خدا کے وحدانیت کے، یہ مجرم ہے. قول فعل میں تضاد ہے، یہ مجرم ہے. لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ پروگرام بنائیں اسی قریہ میں، شہر میں، دنیا میں، اسی ملک میں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. دنیا والو، وہ جو ان کا پروگرام ہے، ان کا جو مکر ہے، اللہ بِأَنفُسِهِمْ، وہ ان کے لیے ہے. ان کو پتہ نہیں پڑتا کہ 4 زندگی آئی، اسی میں جو ہم پروگرام اللہ کے خلاف، وحدانیت کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے خلاف، قرآن شریف کے خلاف. وما یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ سارے پروگرام ہیں وہ اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں. دنیا میں ایسا ہے، تجربے سے دکھائی دیتا ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، اب جو دولت مند یا عزت والے خود کو کہلانے والے، وہ تو دولت کی وجہ سے نا، عہدے کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ، جب بھیجی ان کے پاس نشانی، نبی، قرآن شریف، آیتیں، قالوا لن نؤمن، اور اکابر نے کیا کہا جو مجرم ہیں، قالوا لن نؤمن، ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ہم بڑے ہیں، ہم اشراف ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہمارے ہمسر کوئی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آیت آئی، انہوں نے کہا کبھی نہیں مانیں گے. ہاں، شرط ہے ہمارا، ہمیں بڑا بنائے اللہ، ہمیں رسول بنائے. حتیٰ نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، حتیٰ مثل اس طرح بنائے جیسے رسولوں کو بنایا، پھر ہم مانیں گے. اللہ ہمیں رسول بنائے، ہمیں قرآن شریف دے، ہمارے اوپر جبریل آئے، ہمیں امام بنائے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اے دنیا والو، اللہ جس کو جو عزت دیتا ہے، ہاں دنیا، یہ دنیا کے عہدے، زمین، یہ نعمتیں ہیں، یہ بھی عزت ہے، مگر حقیقی عزت ہے قرآن شریف کی، پیغمبر کی، اللہ کی، پروگرام کی. یہ بھی عزت ہے مگر جانے والی ہے. وہ عزت جو ہے اس میں انعام ملے گا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جس کو یہ دین کی عزت دیتا ہے. پہلے تو پیغمبر بنایا، اور کسی کو پیغمبر نہیں بنائے گا، کسی صحابی کو پیغمبر نہیں بنائے گا. حیث یجعل رسالتہ، میں نے بھیجی رسالت، سارے رسول سچے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، جلدی، قریب
ملے گی جرموں کو، مجرموں کو. سیصیب الذین اجرموا عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں ان کو ذلت ملے گی، صغار ذلت ہوگی. یہ عزت جو دنیا کی دیکھتے ہیں ان کو ذلت ملے گی. آگے وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور ذلت کے ساتھ عذاب دائمی. دنیا کا عذاب خیال کا ہے یا کچھ تکلیف ہے وہ بدن کا ہے. دنیا کا عذاب ختم ہونے والا ہے، مرنے کے بعد دنیا کا عذاب ختم، آخرت کا عذاب برقرار، آخرت انعام برقرار. شدید بما كانوا یمکرون، جو وہ پروگرام بناتے ہیں. عذاب شدید اس لیے ہو گئے تو وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے، اللہ کی وحدانیت کو پسند نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبوت کو پسند، اسلام، حالانکہ ان کو کوئی نقصان، ان کو جلن ہے، دشمنی ہے، ضد ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.